الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسلام دقیانوسی دین ہے؟ یعنی کیا اسلام فرسودہ دین ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب جو ہے وہ بھی سماعت فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کا دین جس کے اندر عمل اور عقیدے کے اعتبار سے ایک قابل تعریف توازن پایا جاتا ہے، بعض اوقات اس پر دقیانوسی ہونے کا بہتان لگا دیا جاتا ہے۔ شاید یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر اس وجہ سے پیدا ہو گئی ہے کہ ہر خوشی اور غم کے موقع پر مسلمان الحمدللہ کہتے سنائی دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ یعنی کہ خوشی ہے، غم ہے، ہر وقت مسلمان الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو کہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمان مادی معاملوں کی کم فکر کرتا ہے اور دنیا کی اس عارضی زندگی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اسے دیکھنا چاہیے۔ ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن مسلمان خوشی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے یعنی تقدیر کو قبول کر لیتا ہے، جو اس کے ناراض ہونے یا ناخوش ہونے کی وجہ سے بدلنے والا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان بیٹھ کر اپنی تقدیر کا انتظار کرے اور عملی طور پر زندگی میں کوئی قدم ہی نہ اٹھائے، بلکہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان کوشش کر کے ہر قابل کراہت اور قابل مذمت عادت کو بدل ڈالے۔ عمل تو مسلمان کے ایمان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر اپنے فیصلے سے کچھ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو پھر یہ بات انصاف سے بہت دور ہوتی کہ اس سے عمل کا تقاضا ہی کیا جائے یا وہ بات برے عمل چھوڑ دے۔ دقیانوسی ہونا تو دور کی بات ہے، اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کا اس زندگی میں بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور ایسے عمل کرنے ہیں جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان زندگی میں مثبت قدم اٹھائے اور عبادت اور دعا کے ذریعے سے اس کو مضبوط کرے۔ کچھ لوگ سست اور لاپرواہ ہوتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مشکل یا دکھ پہنچتا ہے تو سارے کا سارا الزام اپنی قسمت یا تقدیر پر لگا دیتے ہیں۔ کچھ تو نعوذ باللہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یہ گناہ یا یہ جرم نہ کرتے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ تعالی۔ تو گویا کہ یہ گناہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہو، معاذ اللہ۔ اس طرح کے دلائل ناسمجھی پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو صحیح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا جو ہماری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ اس کا انصاف کامل ہے اور بے عیب ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا ذہن رکھتے ہیں جو غلط ہے تو اس سے توبہ کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور اسلام یہ جو ہے بڑا بہترین دین ہے، آپ کی دینی دنیاوی معاملات میں آپ کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک بہترین دین ہے جس کے ذریعے آپ اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔